اللہ 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 اللہ۔ غازی ملت غازی ممتاز قادری علیہ الرحمہ کے بھائیوں کے ذریعے اور دیگر احباب کے ذریعے جو باتیں پتہ چلتی تھیں کہ خون کے آنسو روتا تھا دل، کہ کیا ان عاشق رسول نے کیسا ہمیں جذبہ عطا کیا، کیا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آخری لمحات میں بھی صرف حضور کی ترانوں اور اس کے سوا کوئی اس کا ہمارے لیے پیغام نہیں تھا، محض اس کا یہی پیغام تھا کہ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، یہی پیغام ہمیں دیتا گیا۔ اور آپ دیکھیں اتنی کلپس آئی، کوئی اور ایسا پیغام اس نے دیا ہی نہیں، محض وہ نعت خوانی کرتا رہا۔ اور اس کے پاس بعض لوگوں نے بتایا کہ جتنے کانسٹیبل تھے وہ اپنی ڈیوٹیاں اس کو کھانا پہنچانے کے لیے لڑتے تھے آپس میں، کہ اس کے پاس اس کو کھانا لے جانے کے لیے، اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کانسٹیبل آپس میں لڑتے تھے کہ میں جاؤں کھانا دینے، کوئی کہتا تھا میں جاؤں کھانا دینے۔ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ انہی کانسٹیبلوں کا یہ بیان ہے کہ ہم نے اس کے حجرے میں وہ نور دیکھا جو آج تک دنیا میں کہیں ایسا نور نہیں دیکھا، بغیر بلب کے اس کے کمرے میں ہم نے روشنی کبھی دیکھی تھی۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسے محبوب کرتے ہیں، جسے اپنا محبوب بناتے ہیں تو اسے خواب میں دیدار فرماتے ہیں، اور جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس غازی کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جاگتی آنکھوں سے حضور نے دیدار فرمایا۔ پھر اس مرد مجاہد کے کمرے میں روشنی کیوں نہ ہوگی، اور کیوں کر اس سے ملنے والا باغ باغ ہوگا؟ تو یہ مرد مجاہد اور غازی ملت آپ کے متعلق آپ کے بھائی نے پتا کیا کہا کہ ہم 3 گھنٹے آخری جو ملاقات ہوئی 3 گھنٹے آپ کے پاس بیٹھے، ان 3 گھنٹوں میں وہ تینوں گھنٹے نعتیں ہی نعتیں پڑھتا رہا، بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی اور بات کرتا، مختصر کلام۔ اور اپنے بیٹے کو جتنی بار بھی گئے کہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی زیادہ نہیں چوما، اپنے بیٹے کو پاس بھی نہیں لیا۔ ان لوگوں نے تو جو اس کی تعظیم کی سو کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس عاشق رسول نے یہی سوچا ہوگا کہ کہیں اس بیٹے کو گلے سے لگاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب آئے، اس لیے اس نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ یا رسول اللہ میری اولاد بھی، میرے ماں باپ بھی، میرا سب کو ہاتھ میں قربان ہو جائے۔ اپنے بیٹے کو بھی سینے سے نہ لگایا کہ کہیں حضور کی محبت پر اس کی محبت غالب نہ آنے لگ جائے۔ تو ایسا ہمیں سبق پڑھا گیا۔ اور جس طرح آخری بات میں اس کروں، مواد تو بہت تھا بولنے کے لیے لیکن وقت ہمارے پاس ہوتا نہیں، تو آخری بات میں عرض کروں، جس طرح جب دین کا نقشہ بگاڑنے کے لیے کچھ فتنہ پرور تھنک ٹینک کھڑی ہوتی ہے اور دین کا نقشہ بگاڑنے لگتی ہے اور دین کے اندر ایڈیشن اور مزید چیزیں داخل کرنے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی امت سے ایک مجدد پیدا فرماتا ہے، جس طرح اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ۔ تو ہر صدی میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد پیدا فرماتا ہے، اسی طرح جب حضور کی ناموز پر جب کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ممتاز جیسے غازی صدیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ اور آئندہ صدیوں تک اب کوئی بھی یہ جرأت کرنے کی کوشش کرے گا تو الحمدللہ آج ہمارے سینے حضور کی محبت سے ایسے سرشار ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے موقع ملا تو سب سے پہلے میں شاطم رسول کو ماروں گا۔ کیا سمجھتے ہو حکمراں کہ یہ ایک کو شہید کر کے یہ قصہ ختم؟ ارے یہ قصہ ختم نہیں بلکہ اب شروع ہوا ہے، بلکہ آج سے ہر عاشق رسول نے یہ نیت کی ہے کہ اپنے خاندان میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام بھی ممتاز قادری رکھا جائے گا، اور یہی فیض ہوگا ممتاز قادری کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس غازی ملت غازی ممتاز قادری علیہ الرحمہ جیسا عشق رسول و محبت رسول عطا فرمائے، اور یہی فکر یہی سوچ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے۔ اللہ اللہ